بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سورہ اعراف سے ہوا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا آنا والا ہے جہاں آدمی کی نیکیاں تولی جائیں گی۔ اگر نیک اعمال وزنی ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے نیک اعمال وزنی نہ ہوئے یا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں اس آدم سے، انسان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ شیطان اپنے اس عمل اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اور اس کا یہ انکار تکبر کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے کہا رسوا ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، آسمانوں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جنت کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے دل میں بغض و عناد رکھتا تھا، اور اس کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ کسی طرح میں آدم کو بہکاؤں اور جنت سے ان کو بھی نکلواؤں۔ چنانچہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تمہیں تمہارے فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ اس درخت میں سے تھوڑا سا کھا لو، اگر تم نے اس درخت میں سے تھوڑا کھا لیا تو جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا اور اپنے کو خیر خواہ بتانا یہ شیطان کا عمل تھا، اور اسی عمل سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کیا جس درخت سے اللہ نے روکا تھا۔ جب آدم علیہ السلام اس درخت سے قریب ہوئے اور کھا لیا تو احساس ہوا کہ میں نے ایک ایسا کام کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی غلطی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور ان کی غلطی پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے نام کچھ احکامات اتارے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کچھ احکامات اور کچھ حکم دیے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلا حکم دیا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے آدم کی اولادو، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، تمہارے جسم کے لیے ہم نے لباس بنایا ہے، اور لباس وہ ہوتا ہے یوارکم سواتکم وریشا، جو تمہارے جسم کو پوری طرح چھپائے اور جس کے پہننے سے تمہارے جسم پر خوبصورتی بھی ہو۔ اور بہترین لباس وہ تقوی والوں کا لباس ہے، یعنی تقوی والے متقی لوگ، انبیاء علیہ السلام اور نیک مرد اور نیک عورتوں کا جو لباس ہوتا ہے، اللہ فرمانے ہیں ذالک خیر، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو یہ دیا کہ اپنا لباس ایسا پہنو، ایسا اوڑھو کہ جس میں پوری طرح جسم چھپ جائے۔ دوسرا حکم دیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، شیطان کے بہکانے میں نہیں آنا، کیونکہ شیطان تمہیں اسی طرح گمراہ کرے گا اور تمہیں اسی طرح بہکائے گا جس طرح تمہارے ابا
آدم کو جنت میں بہکایا اور جنت سے نکلوایا، اس لیے تم اس سے بچ کر رہنا اور اس کے بہکانے سے محفوظ رہنا، اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، جب مسجد میں آیا کرو تو اچھا لباس پہن کر آیا کرو۔ خذوا زینتکم، جب اللہ کے گھر میں آؤ تو نماز کے لیے اچھا لباس پہن کر آؤ، صاف ستھرے کپڑے میں آؤ، خوشبو لگا کر آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھانے پینے میں احتیاط کرو، لا تسرفوا، اسراف مت کرو، یعنی بیجا اپنے مال کو فضول خرچی میں مت لگاؤ، بلکہ اللہ کو اسراف کرنا پسند نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے حکم دیا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، میری طرف سے تمہارے پاس جو بھی ہدایت پہنچے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو بھی ہدایتیں تم تک پہنچیں ان کی پیروی کرنا، ان پر عمل کرنا، تقوی کی زندگی گزارنا، تو تم پر کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر تم نے میری ہدایات پر عمل نہ کیا، تکبر کیا، تو پھر جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے ابن آدم کو کچھ نصیحتیں، کچھ ہدایات، کچھ احکامات دیے تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب اور تکبر یہ ایسا عمل ہے کہ ایسے آدمی کو جنت میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہو، تکبر کرتا ہو، ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دلوں کا میل کچیل اور بغض و عناد وہ نکال دیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں بغض اور عناد اور نفرتیں ہوتی ہیں، وہ نفرتیں، وہ بغض، وہ کینہ وہ دل سے دور کر دیا جائے گا، اور جنتی اہل جنت آپس میں بالکل شیر و شکر دل صاف کر کے رہیں گے۔ اور جنت میں جانے کے بعد جنتی وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں دنیا میں رہنمائی فرمائی، صحیح راستے پر لگایا، جس راستے پر، ہدایت کے راستے پر لگنے کی برکت سے آج ہم جنت میں آئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کر رہے ہیں کہ اہل جنت کہیں گے ہمارے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اہل جنت جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یعنی اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر نیکی کی، تقوی کی، ایمان کی، اعمال صالحہ کی زندگی دنیا میں گزارو گے تو تمہارے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں، آخرت کے مزے اور بہاریں ہیں۔ آج ہم نے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ اللہ نے وہ ہم سے وعدہ پورا کر لیا، اس وعدے کا ذکر ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اہل جہنم جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ جنت کی چیزیں ہمیں بھی دو، یعنی کچھ ٹھنڈک کا سامان، کچھ آرام اور راحت کا سامان ہمیں بھی دو۔ تو جنتی ان سے جواب میں کہیں گے کہ یہ ٹھنڈک اور راحت اور آرام کا سامان تو دنیا سے لانا تھا، یعنی تم اگر دنیا میں نیک اعمال کرتے، نیکی کی زندگی گزارتے تو آج تم یہاں مزے کی زندگی گزارتے، اب ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ تو جنتی جہنمیوں سے یہ کہہ کر ان سے معذرت کر لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دنیا میں آنے کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں فساد پھیلانا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو، اچھی حالت میں بھی اللہ سے دعائیں کرو، اور اگر کوئی خوف اور غم کی حالت ہو اس میں بھی اللہ کو پکارو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قوم نوح کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قوم نے جواب میں یہ کہا، قال الملأ من قومی، کہ ہم تمہیں گمراہ دیکھتے ہیں، یعنی نبی حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کہہ رہی کہ آپ گمراہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں گمراہ نہیں ہوں،
میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، میں تو تمہیں جہنم والے راستے سے روکتا ہوں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا بتوں کی عبادت نہ کرو۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا، قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراک فی سفاہا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی جو آدمی دین پر چلے، دین کی دعوت دے، اور جو اللہ کا نبی ہو، سب سے زیادہ سمجھدار ہو، لیکن لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا، لیس بی سفاہا، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے، آخرت کی پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سمود کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں برسائی ہیں۔ تم لوگ پہاڑوں میں اپنے محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے محل بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسمانی لحاظ سے کتنا مضبوط بنایا ہے کہ پہاڑ جیسے مضبوط چٹانوں کو تم توڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے تمہیں اتنا مضبوط بنایا ہے، تو اب تو اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے درمیان کمزور ہیں، آپ ہمارے درمیان کمزور ہیں، کوئی طاقتور نہیں ہیں، آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، اگر آپ بلانے سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون بجائے سمجھنے سننے کے مقابلے پر آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، تم تو جادوگر معلوم ہوتے ہو، اور تمہارا مقابلہ تو میں جادوگروں سے کراؤں گا۔ چنانچہ فرعون نے جادوگروں کی جماعت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لا کر کھڑا کر دیا، اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا۔ جادوگروں نے اپنے جادو کا اظہار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، اور اس لاٹھی نے سارے جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر دیا، اور جادوگر بھی سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو مقابلہ ہوتا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور وہ سب کے سب جادوگر جو فرعون کے لائے ہوئے اور بلائے ہوئے تھے اور فرعون کی جماعت کے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑا مایوس ہوا، غصے میں آ گیا کہ میں اپنی طرف سے جس جماعت کو لے آیا تھا وہی جماعت میری مخالف نکلی، اور اس نے جادوگروں کو دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تم سب کے سب کے ہاتھ کاٹوں گا، سولی چڑھاؤں گا اور سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ذکر فرماتے ہیں اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ تکبر کرنے والے اور زمین پر اکڑ کر چلنے والے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ تکبر، اکڑ، غرور، ظلم، جبر، لوگوں کو تنگ کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، یہ مضامین ان آیتوں میں بھی ہیں، اور آگے اور پیچھے بھی اس طرح کے مضامین آتے رہے اور آئیں گے۔ ان سارے مضامین کا خلاصہ یہی ہے کہ جب زندگی میں تکبر ہو، غرور ہو، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار ہو، دینداری کی زندگی گزارنے سے انکار ہو، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو غلاف چڑھا دیتے ہیں، یعنی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو لاکھ سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ سننے کے قریب نہیں آتے، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، تکبر،
کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا بیان فرما رہے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے، میاں بیوی کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ ازدواجی زندگی کا جو مقصد ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وہ سکون ہے۔ یعنی میاں بیوی اور نکاح کے ذریعے جس زندگی کے وجود اور بنیاد رکھی جاتی ہے، اس زندگی کا مقصد سکون ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی حالت بیان فرما رہے ہیں، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ، کہ یہ انسان شادی کے بعد دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، تو میں اس کو نیک بناؤں گا، لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، میں اس کو نیک بناؤں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، ہم جب اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں تو شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، اپنے بات کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، بجائے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت میں لگاتا اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرتا، اس وعدے کو بھولا اور اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے، خود بھی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی طرف لگاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ولیہ اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ نیک لوگوں کا اللہ سرپرست ہے۔ جو لوگ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سرپرستی کا اعلان فرما رہے ہیں، یعنی ان کے کاموں کو آسان کرنا، ان کی روزی کے مسئلے کو آسان کرنا، ان سے پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرنا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یہ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں ان کی نیکی کی برکت سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ زندگی گزارنے کے 3 اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ معاف کیا کرو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات کہنے کی عادت ڈالو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور بیکار قسم کے لوگوں سے یعنی جاہل لوگوں سے، جھگڑے اور فساد کرنے والے لوگوں سے ہمیشہ اعراض کرو، یعنی ان سے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے دور رہو۔ اور پھر آخر میں قرآن کریم کے آداب بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خاموشی سے سنا کرو اور اس کو غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم برحمتک یا ارحم